مسئلہ اتنا زیادہ اشکال اور شبہات والا ہے نہیں جتنا زیادہ بنا لیا۔ اس کے سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک انسان مسلمان ہوتا مال کے لیے کہ اللہ کے نبی مال بہت دیتے ہیں، بڑا مال دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں، تو وہ مال کے لیے اسلام قبول کرتا، اللہ کے نبی اسے بہت مال دیتے۔ شام نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ہو چکا ہوتا، مال بھول جاتا تھا۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اور ماہ و سال اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہجرت سے پہلے کی زندگی اور پھر ہجرت کے بعد اور 7 سال گزر جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز، ماہ و سال اور نشیب و فراز ان کو تفصیلاً اور اجمالاً ذکر کر لینے کے بعد آپ علیہ السلام یہود کے خلاف پیش قدمی کرتے ہیں اور خیبر کو فتح کر لیتے ہیں۔ واپسی پر فدق کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے اور جنگ کے بغیر یہ فدق کے باغات، یہود کا یہ مال فے کے طور پر آپ علیہ السلام کے حصے میں آتا ہے۔ اس بات کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا اور اس کے اندر صرف سمجھنے والی بات یہ تھی کہ مال فے اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جیسے چاہیں تصرف کر لیں۔ جہاں تک تعلق ملکیت کا ہے، اگر یہ ملکیت ہوتی بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ صدقہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق بعض وارثوں کا مطالبہ ہے وراثت سے حصہ دیا جائے تو وہ حدیث کو سن لینے کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں اور زندگی رہنے تک اور موت کا وقت آ جانے تک دوبارہ اس بارے میں کبھی بات نہیں کرتے۔ جس انسان کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کے معیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یقین اور اطمینان اور آپ کا پختہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ دین پر اسی طرح کاربند تھے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے، تو مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن کے مطابق کسی ایک صحابی کے ایمان میں، اس کے ارادے میں، اس کی نیت میں، اس کے اخلاص میں آپ کو شبہ نظر آتا ہے تو یقین مانیں آپ اس انسان کی طرح ہے جس کی نظر کمزور ہے اور اس نے اینک اتاری ہے۔ آپ کو سارے معاملے بگڑے نظر آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ عقیدے والی اینک ہی نہیں لگائی۔ جب آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوگا تو حضرت صاحب آپ کا یہ مسئلہ بالکل آنکھیں بند کر کے ایک لمحے میں حل ہو جائے گا۔ ابو بکر نے یہ کہا، بات ختم ہو گئی، اور یہی صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے اس مسئلے کو سن لینے کے بعد سکوت اختیار کیا، اور یہی بات میں کر کے گزر گیا تھا۔ لیکن کچھ احباب نے کہا کہ تھوڑی سی تفصیل مطلوب ہے، جب بات واضح ہو جائے گی۔ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ یہ باغ بعد میں کن کے زیر سایہ رہا، کن کی ملکیت میں یا کن کے زیر انتظام رہا، اور دوسرا یہ کہ وراثت کے حوالے سے جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس حوالے سے پھر وراثت کیا ہے؟ تو یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مطالبہ ہوتا ہے، آپ حدیث رکھتے ہیں ازواج مطہرات کے سامنے بھی، وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں، اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بھی، اور وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا ذکر کبھی نہیں کرتی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام کی فتوحات زیادہ ہو جاتی ہیں، لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی ہے، اب حکومت کے معاملات بہت زیادہ ہیں، تو آپ کے سامنے دوبارہ یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے، اور یہ مطالبہ کرنے والے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہیں، اور یہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مال فے والا باغ فدق جو تھا، یا وہ جو معاملات تھے باغات کے، آپ وہ انتظامی طور پر ہمارے حوالے کریں، ان کے اندر تصرف جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہم خود اس کی دیکھ بھال کر کے ہم اسی طرح تصرف کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ اچھا لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات اور ڈھیر سارے ہیں،
لہٰذا اس معاملے کو چلے دو احباب دیکھتے ہیں تو کم از کم کچھ حکومت کا بوجھ ہلکا ہوگا. لہٰذا وہ اس شرط پر کہ آپ اس کا تصرف اسی طرح کریں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، آپ بالکل اسی تصرف کے ساتھ اس کے سارے معاملات کو دیکھیں گے. تو یہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ملکیت نہیں دی جاتی. اچھا، اس کے بعد کچھ دنوں بعد دوبارہ یہ قضیہ حضرت عمر کے پاس آتا ہے. تاریخ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا اور دیگر کتب احادیث میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر ہے. میں کیوں نہیں ذکر کر رہا، میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا. دوبارہ قضیہ آتا ہے اور وہاں پہ بڑے سخت الفاظ ہیں. کس کا جھگڑا ہے آپس میں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو من دوبارہ کہتے ہیں جی ایسے کریں، جو حصہ حضرت عباس کے اہل خانہ اور ان کے لیے وقف ہے وہ ان کے حوالے کریں، باقی حصہ جو میرے ہیں تو وہ میرے حوالے کریں، ہم دونوں مل کے ان کی نگہداشت نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا اگر میں اس طرح تقسیم کروں گا تو یہ تو وراثت والی تقسیم ہے کہ میں نے پہلے سارا دیا، اب بانٹ کے ان کو دے رہا ہوں، تو وہی وراثت والا معاملہ ہو گیا کہ آدھا ان کا حصہ ان کو دے دو، ان کا حصہ ان کو دے دو، یہ خود ہی دیکھیں اور خود ہی معاملات کریں. کہا یہ آپ معاملہ میرے حوالے کریں واپس، میں نے آپ کو دیا تھا اس لیے دوبارہ آپ کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے تو آپ یہ معاملہ میرے اپنے حوالے کر دیں. میں اس کو کیوں نہیں ذکر کر رہا؟ کیونکہ ہم صحابہ اکرام کی عزت کرنا جانتے، ہم آنے والے بیمار ذہنوں کے اندر صحابہ اکرام کا بغض نہیں ڈالنا چاہتے. ہم یہ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا سے سارا علم اور سارے کا سارا دین سیکھتی ہے، جو ان فتنوں کا شکار ہے، وہ دین کے مغز کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو جہاں ہم کو عقیدہ کی یا سنت کی یا دین کی یا بنیاد اور اصول کی تعلیم دے، وہاں ہم صحابہ کے جھگڑوں کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. جو لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپسی جھگڑا بڑے کھلے اور دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ اگر بعد میں حضرت عمر کے سامنے جو جھگڑا لایا گیا وہ اہل بیت کے دو بندوں کا تھا، وہ حضرت عباس اور حضرت علی تھے، اور بیان کریں کہ ان میں اندر ان دونوں کے درمیان حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. بیان کریں. جو کہتے ہیں معاویہ اور علی کے درمیان فلاں حق پر تھا فلاں باطل پر، وہ بیان کریں کہ ان دونوں میں حق پر کون تھا. وہ لائیں امت کے سامنے کہ یہ جھگڑا کیا تھا، ان میں صحیح رائے پر کون تھا اور غلط رائے پر. جرأت کریں، جسارت کریں. وہ یہ نہیں بتائیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے اہل سنہ والجماعہ اور ان لوگوں نے تو جھگڑے کبھی اچھالنے نہیں. رہا ہمارا معاملہ تو ہم ان کو اچھالتے ہیں جن کو نہیں مانتے. رہا یہ دونوں تو اہل بیت کے بندے ہیں، تو ان کا آپسی معاملہ ہے. اہل سنہ والجماعہ تو کبھی اس کو چھیڑیں گے نہیں، لہذا ہم بھی نہیں چھیڑتے. کون سا کس نے پتا کرنا ہے. باتیں ڈھیر ساری ہیں. ہم آنے والی نسل کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کی تربیت اس طرح کر کے گئے تھے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، وہ سارے کے سارے مومن تھے، متقی تھے. رہا معاملہ اختلافات، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، کس کے درمیان نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صحابہ ہیں، زبانوں کو لگام دیں تاکہ وہ اس بارے میں سوچے ہی نہ. لہٰذا اس کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں رہا، یعنی وہ اس کی نگہداشت کرتے رہے. اس کے بعد حضرت حسن کے تصرف میں آیا، وہ اس کی نگہداشت کرتے رہے. معاملات اسی طرح چلتے رہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے رہے. بیویوں کا حق، اس کے بعد اہل بیت کا حق، اور سارے معاملات کرا کے باقی صدقات اور خیرات اور عزیز و اقارب، یہ سارا اسی طرح چلتا رہا. اس کے بعد حضرت حسین کے ماتحت آیا، اس کے بعد حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی کے ماتحت آیا، پھر حضرت حسین کے ایک اور بیٹے ہیں حسن بن حسین، ان کے ماتحت آیا، اور پھر حضرت حسن کے اپنے بیٹے زید کے ماتحت رہا. یہ سارے اہل بیت کے خاندان کے لوگ ہیں جن کے زیر انتظام یہ فدق کا باغ رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم فرض بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے بقول نقل کفر نہ باشد، کہ میں کفر کو نقل کروں تو یہ کفر نہیں ہے. اگر ان کے بقول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حق غصب کیا تھا تو جاتے ہوئے عبد الرحمن بن ابو بکر کے نام کر کے جاتے، عبداللہ بن ابو بکر کے نام کر کے جاتے. اس کے بعد اگر حضرت عمر نے غصب کیا تھا عبداللہ بن عمر کے نام کر کے جاتے، یہ میراث تقسیم کر کے جاتے. کیوں نہیں کر کے گئے؟
یہ جس نگہداشت میں رہا، جن لوگوں نے اس کے انتظامات اور انصرامات دیکھے، وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اپنے لوگ تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، نہ ان کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ مال اور دولت. آپ نے درس میں سنا بھی تھا، شیخ محترم نے، علامہ مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بتایا بھی تھا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک انسان مسلمان ہوتا مال کے لیے، کہ اللہ کے نبی مال بہت دیتے ہیں، بڑا مال دیتے ہیں، نواز دیتے ہیں، تو وہ مال کے لیے اسلام قبول کرتا. اللہ کے نبی اسے بہت مال دیتے. شام نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ہو چکا ہوتا تھا، اسے مال بھول جاتا تھا. یعنی صبح مسلمان ہوا، ابھی بس 10-12 گھنٹے نہیں گزرے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ گزارتا، مال بھول جاتا، دنیا بھول جاتا. اگر اسے کوئی چیز یاد رہتی وہ اللہ کے نبی کی محبت ہوتی، وہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ہو چکا ہوتا تھا. اور جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری، وہ تمہارے اس فدق کے معاملے کا بھوکا تھا. یعنی ابوبکر اس مال کے لیے اہل بیت کے ساتھ یہ معاملہ کر جائیں گے؟ حاشا وکلا، اللہ کی قسم ایسا نہیں. اور اللہ کی قسم ابوبکر ایسے نہیں، نہ عمر ایسے، کوئی صحابی ایسا نہیں. ایک بات تو یہ تھی. رہا یہ وراثت کا رولا ڈالنے والوں کے لیے حدیث کا دوسرا پہلو، العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور نبی جو چیز چھوڑ کے جاتا ہے وراثت کے طور پر، انما ورثوا علما، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نا یہ بچہ فلاں کا وارث ہے، اور جتنا بڑا بندہ بچے کی وہ پہچان، یہ بچہ فلاں کا وارث ہے. کیسا خوب ہو کہ آپ کے بچے کو کہا جائے یہ محمد رسول اللہ کا وارث ہے. اس سے بڑی فضیلت ہے، شان ہے، مقام ہے، تکریم اور عزت ہے. باتوں تک ہے، آپ تو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیں گے ہاں جی کمال ہے جی سبحان ہے. عمل کی بات کر رہا ہوں. پریکٹیکل لائف میں آپ کے گھر میں کتنے ایسے بچے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کہیں یہ اللہ کے نبی کا وارث ہے. یہ اللہ کے نبی کے وارث وہ علماء ہیں جن کو علم دیا گیا، جو اللہ کے نبی کی دین اور شریعت اور اسلام، یہ اللہ کے نبی کی وراثت تھی. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کی جماعت میری اور انبیاء کی وارث ہوا کرتی ہے. یہ شرف والے، عزت والے، کرم والے اور تکریم والے لوگ ہیں کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور قیس بن کثیر گئے تھے نا، دمشق میں بیٹھا ہوا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے سے چل کے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے سامنے بیٹھ کے یہ قیس بن کثیر کہتا ہے ابو درداء پتہ کہاں سے آیا ہوں؟ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے چل کے یہاں دمشق آیا ہوں، صرف اس لیے کہ میں نے سنا ہے ایک ایسی حدیث ہے جو مجھے نہیں پتا اور تجھے پتا ہے کہ تو نے اللہ کے نبی سے وہ حدیث سنی ہے، میں اس حدیث کے حصول کے لیے آیا. ابو درداء کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی حاجت نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا تجارت کے لیے؟ کہا نہیں. کوئی اور کام؟ کہا اور کوئی کام نہیں. مدینے سے دمشق کا سفر کیا ہے صرف اس ایک حدیث کے لیے، اس وراثت کے لیے جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کا وارث بننا چاہتا ہوں. تو ابو درداء کہتے ہیں سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو انسان دین اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کی میراث کے لیے صبر کرتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کرتے ہیں. کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور سمندروں میں مچھلیاں ایسے انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور ایسا انسان جب چلتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بھی چاہتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا وارث ہے. یہ ہے وراثت. اور انہی دین کے ٹھیکیداروں سے جو وراثت کا رونا روتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں فدق کے بارے میں ہمارے ساتھ معاملہ کرو، اور اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی وراثت کا حق کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہیں جو اصل وراثت ہے اللہ کے نبی کی، ذرا ناظرہ قرآن پڑھ کے دکھائیں. ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا. جو وراثت کا رونا روتے ہیں اہل بیت کا، حدیث کا نہیں پتا، حدیث کی صحت کا نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتا، قرآن کی تفسیر کا نہیں پتا، رونا روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا معاملہ. جی صحابہ نے یہ کر دیا، جی وہ وراثت کا معاملہ چھیڑے، جی اللہ کے نبی کی وراثت کا کیا بنا؟ جی وراثت یہ علم تھا. تو بیٹھو کس کے پاس ہے یہ علم؟ تم اس علم کو ماننے سے قاصر ہو، اس قرآن کو پڑھنے سے قاصر ہو.
وراثت کی بات کرتے ہو, کمال کرتے ہو. لہذا بات صرف یہ ہے کہ ان باتوں کو اگر چھیڑا جائے تو پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل اس لیے دین کے قریب نہیں آ رہی کہ ہمارے علماء کے درمیان کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں جو علماء کا لبادہ اوڑھ کے دین کو بدنام کرتے ہیں. وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا بتنگر بڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اختلافات اور اتنی زیادہ نفرت ہے کہ وہ دین کو سیکھنا نہیں چاہتے. ان باتوں کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں, لیکن یہ باتیں سیرت سے تعلق رکھتی ہیں اور نوجوانوں کو پتہ ہونی چاہیے. یہ باتیں کچھ ایسی تھیں جو مجھے کچھ احباب نے کہا کہ حضرت صاحب ان کو ضرور ذکر کریں تاکہ پتہ چلے کہ اصل وراثت کا مسئلہ کیا تھا. اصل وراثت علم ہے, نبی علم چھوڑ کے جاتا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے میں بھی نبی کا وارث موجود ہو تو اسے لے کے آئیں, اللہ کے نبی کا دین سکھائیں. سب کچھ سکھا دیا سوائے اللہ کے نبی کے دین کے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں, پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ہماری سوسائٹی اور ہمارے ایٹماسفیئر اور ماحول کا بہت زیادہ اثر ہے. میں ان سے کہتا رہتا ہوں, لیکن وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں میرے رائے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے. ہم نے اس کو جتنا آسان کیا, جتنا مفت کیا, لوگوں کے دلوں سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. اور ہم نے ماحول میں رہنے والے اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے مولوی کے ساتھ اور دین کے طالب علم کے ساتھ جو سلوک کیا, ہمارے بچے فیڈ اپ. انہوں نے کہا کچھ بھی بننا, مولوی نہیں بننا. ویکھی گلی میں لنگ دے تو بندے کی گلاں کرتے ہیں. میں مسجد بابا کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہوں تو دیکھا مولوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کچھ بھی بننا, مولوی نہیں بننا. تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ٹیچر آتے ہیں سائنس کے بایو پڑھانے, دیکھا میری ماما کیسے آؤ بھگت کرتی ہیں, آپ یہاں کیسے کرتی ہیں, مجھے کیسے سمجھایا جاتا ہے, میرے والد صاحب کیسے کرتے ہیں. یہ بن میں التماس کرتا ہوں ایسی ماؤں سے جن کی گود سے یہ بچے نکلتے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے اپنی گود میں بچے کو صحابہ کی سیرت سکھائیں. گھر میں بچوں کو بتائیں کہ صحابہ کون ہوتے ہیں, بچوں کو پتا چلے کہ صحابی کسے کہتے ہیں, دین کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے. پھر اسے پتا چلے کہ معاشرے میں نکلتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر اسے فخر محسوس ہو, ہاں میں دین پر قائم ہوں, ہاں میں آج بھی صحابہ کی سیرت پر قائم ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, ایک وقت ایسا آئے گا دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں ایک انگارہ لے کے بیٹھنا. دیکھ لو, دین پر قائم رہنا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ ہے. لوگ باتیں نہیں چھوڑتے. صبح اگر ہم بیٹھ کے یہاں پہ کسی بندے کو قائل کرتے ہیں کہ آپ نے ترجمہ کلاس میں آنا ہے, آپ نے قرآن سیکھنا ہے, یار آپ درس میں آیا, وہ تھوڑا موٹیویٹ ہو کے آنا چاہتا ہے, یہاں سے نکلتا ہے, اگر وہ کسی کے سامنے ذکر کر لے کہ شام کو میں نے درس پہ جانا ہے, اسے معاشرے کے اندر ایسے زہر آلود تیر برداشت کرنا پڑیں گے, ایسی لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی, شام تک وہ اپنا رویہ اور ارادہ تو الگ بات ہے, وہ دوستی بدل لیتا ہے, وہ ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں ہاتھ میں انگارہ لے کے دین پر قائم رہنا. بہت مشکل ہے بھائی جان, بہت مشکل. لیکن اس کا اجر پتہ کتنا ہے؟ 50 صحابہ کا. آپ ایک صحابی کی بات کرتے ہو, ایک صحابی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ بھی سونے کا خرچ کرے تو میرے صحابی کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کیے ہوئے کے اجر کو پہنچ. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس وقت دین پر قائم رہنے والے وہ لوگ جو فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور دین پر قائم ہوں گے, صحابہ 50 لوگوں کا اجر پائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اس وقت کے دیندار 50 یا ہم میں سے 50؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا تم میں سے 50 لوگوں, یعنی 50 صحابہ کا اجر. کمال کی بات ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, سائنس ہے, انگلش ہے, بچوں کی اکیڈمیاں ہیں, نہیں ہے تو یہ یتیم ہے علم. اللہ کی قسم اس علم کو اللہ غالب کرے گا, اس کے سیکھنے والے پیدا کرے گا, ان کو شرف اور عزت سے نوازے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دنیا میں اپنی اولادوں کو وقف کریں گے اور اس دین کی حفاظت کریں گے, اور قیامت کے دن خسارہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو اس کو پس پشت ڈالیں گے. نہ سیکھیں. ہمارا میں صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ ایک مولوی ہوں, اس کمیونٹی سے تعلق نہیں, یہ میرا کام ہے, میرا وظیفہ ہے. اللہ کی قسم کبھی اگر مجھے دین اس بات کی طرف راغب نہ کرتا یا مجھے مجبور نہ کرتا دین کہ اس دین کی تبلیغ اور اس کے اندر ہر ایک احکامات تو نے پہنچانے ہیں,
ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ سے اس لیے نہ کرتا، لوگ کہیں گے اچھا مولویاں دی پروموشن لگ گیا کرنا، شاید مجھے حیا آ جاتی اور میں یہ بات نہ کرتا، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے دین کہتا ہے کہ آپ نے سب کچھ بتانا، لوگ کیا کہتے ہیں کہتے رہے، ہم ملامت کر کے ملامت سے نہیں ڈرتے۔ لہذا دین اگر آپ نے سکھا دیا بچے کو تو آپ کامیاب ہیں، اگر دین نہیں ہے آپ کے بچے کے پاس، حضرت صاحب انتہائی خسارے کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ بعض دفعہ بندہ بڑا موٹیویٹ ہوتا ہے، یہاں سے نکلتے ہوئے سب کچھ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، اسے دماغ میں جگہ دیں، زندگی کا پہیہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کے لیے وہ سامان کریں کہ کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دوسرا معاملہ، اس واقعے سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ شادی کا کیا، اس کو میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا، لیکن اس کے اندر ایک نقطہ تھا بڑا اہم جس کو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں، اور وہ نقطہ یہ تھا، جب حضرت صفیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور آپ رستے میں قیام کرتے ہیں اور 3 دن تک قیام ہوتا ہے، آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے، حضرت صفیہ کو تیار کر کے اس خیمے میں بھیج دیا جاتا ہے، آپ رات گزارتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، صبح تو دیکھتے ہیں ابو ایوب انصاری دروازے پر تلوار لیے کھڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب، ابو ایوب یہ کیا معاملہ ہے، یہاں پہ کیوں کھڑے ہو اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سردار کی بیٹی ہے، یہودیوں کے اندر اس کا ایک مقام ہے، اور ابھی ہم خیبر سے آئے ہیں اور یہودی بڑے خبیث النفس لوگ ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کوئی چال نہ چلے، آپ کے خیمے پر کوئی حملہ نہ کر دے، تو ساری رات سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہا ہوں کہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ، جس طرح ابو ایوب ساری رات میرا پہرا دیتا رہا، اللہ میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں تو ابو ایوب کی حفاظت فرما۔ یہ آپ ابو ایوب کو دعا دیتے ہیں۔ اب اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے، صحابہ پنیر کے کچھ ٹکڑے اور خیز کے اور کھجوریں اور دسترخوان بچھاتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ولیمہ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بکرے کے بغیر یا چکن کے بغیر بھی ولیمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے صحابہ کے اندر چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں؟ صفیہ سے شادی کر لی ہے یا صفیہ ان کی لونڈی ہیں؟ غلام جو آئی تھی، انس کہتے ہیں صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا بھائی بات سنو، اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے صفیہ باپ پردہ نکلتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی نے شادی کر لی، اور اگر ویسے نکلتی ہیں تو لونڈی ہیں، غلام ہیں، جیسے غلام ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت صفیہ نکلی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً ان کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ صحابہ جب ولیمے کے لیے وہ دسترخوان میں بیٹھے تھے تو جس طرح صفیہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر لے کے بار بار ان کے اوپر ڈال رہے تھے اور صحابہ سے آڑ بنا رہے تھے کہ ان کو پردے میں رکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رکیں، یہاں پہ جو لوگ ولیمہ کھانے آئے ہیں یہ کائنات کے پاکیزہ ترین لوگ ہیں، ان میں بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ سارے لوگ شامل ہیں جو ولیمہ کھا رہے ہیں۔ جن کی بیوی ہیں وہ کائنات کے سب سے زیادہ حیا والے انسان، اور حضرت صفیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ پردہ۔ اگر کہا جاتا تو اس قول کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے دل دیکھے، سب سے پاکیزہ دل جن لوگوں کے پائے وہ اللہ کے نبی کے صحابہ بنا دیے۔ اگر پردہ صرف دل کا ہوتا حضرت صاحب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صفیہ کا پردہ صحابہ سے نہ کرواتے، لیکن اس بارے میں ہم نے جب بھی گلے پھاڑے ہیں، پتہ نہیں لوگ لبرل کیوں ہیں۔ میں اگلے دن ہم ترجمہ کلاس پڑھ رہے تھے، یہاں پہ احباب بیٹھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا نا وہ اس لیے تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر تو عذاب کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی کو بھی وہی عذاب دیا گیا؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ لبرل تھے۔ کہتی حضرت صاحب کیا حرج ہے، بابا جی تسی ہمیں دماغ خراب کرتے ہیں نا، کیا حرج ہے، آپ اللہ اللہ کرتے ہو تو کرتے رہو۔
یہ مرد کے ساتھ محبت کرتا تو کیا حرج ہے، دین میں آزادی ہے، وہ اتنے کا کچھ نہیں ہوتا، اتنے سے کیا ہوتا ہے، وہ فلاں. یہ جو دین سے آزاد ہونے کا تصور تھا یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا تھا. جیسے ہم سمجھتے ہیں نا تو کیا ہے، یہ بازار ہی جانا ہے تو کیا ہے، یہ فلاں ہی گھر میں آیا نا تو کیا ہے، اچھا تو ایسے ہی نکلنا تو کیا ہے. وہ میں نے گھر والی کو کہا ہے پردہ کیا کرو، حجاب کیا کرو، تو نہیں مانتے جی. کیا ہے وہ فنکشن ہے جی، اپنے ہیں سارے جی. کیا لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت صاحب بات تو کیا کی نہیں ہے، بات ایک مرد کی مردانگی اور اس کی غیرت کی ہے کہ ایک مرد جس کے لیے ایک عورت کو حلال کیا گیا کہ وہ اس کو دیکھے، اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، لیکن وہ بناؤ سنگار کر کے کسی اور مرد کی آنکھ کا تارا بنتی ہے، جہاں اس مرد کی غیرت اور اس کی حیا کہا جاتی ہے. اور ایسے مرد کو شریعت دیوس کہتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا. کہا یا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ کہا بے غیرت انسان ہوتا ہے جس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہوتی. بیوی تیری ہے اور بہن تیری ہے اور ماں تیری ہے، تیار ہو کے وہ لوگوں کو دکھاتی ہے، تیری غیرت کہاں ہے، تیری حیا کہاں، تیری شرم کہاں. لہذا اللہ کا واسطہ ہے بناؤ سگار کریں عورتیں اپنے خامدوں کے لیے، گھر میں رہ کے اسلام نے بڑی آزادی دی ہے، لیکن اسے اس طرح بیان کرنا بعض دفعہ ہم جیسے علماء اور ہم جیسے داڑھی والوں ان کی بے عزتی کا بھی باعث بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ویکھو تو نال ویکھو، فلانے ویکھو تو نال ویکھو. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن آپ مسئول ہیں. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی مسئول ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. دل کے پردے ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی صحابہ سے صحابیات کے پردے نہ کرواتے. اگر صفیہ نے ابو بکر سے پردہ کیا ہے، ان سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں، ان سے پاکیزہ آنکھیں کسی کی نہیں، اس کے باوجود وہ پردہ کرتے. صفوان سے امی عائشہ نے پردہ کیا، کہا مجھے پتہ چلا کوئی آ رہا ہے، میں نے فوراً اپنے اوپر اوڑھنی لے لی. اور صفوان مجھے پہچان اس لیے گئے تھے کیونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا. لیکن اس دن میں نے صفوان کو اپنا اب دیکھنے نہیں دیا. کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کا پاکیزہ دل ہوتا ہے؟ اس نظریے نے عورتوں کو ننگا کر دیا ہے معاشرے کے اندر. پردہ دل کا ہوتا ہے جی، چھوڑیں جی یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا آپ دیکھیں جی اور فلاں. لہٰذا مرد بنیں، غیرت پیدا کریں، اور اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو اس کا مطلب ہے پورے گھر کے اندر غیرت ہے. اور جب اتنے گھرانے غیرت مند ہوں گے تو پھر انشاءاللہ معاشرہ پاکیزہ ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ کا کام ہے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان کو بتاتے رہنا. کیوں؟ جو بھی مومن ہوگا نصیحت سے ضرور فائدہ حاصل کرے گا. مومن کبھی نصیحت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ ضرور فائدہ حاصل کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہیں اور آپ کو ایک یہودی کی دعوت ملتی ہے. آپ کو وہ دعوت کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے. آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہود نے پہلے سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے کہ اس میں زہر ملا دیا جائے. اور یہاں سے آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ کی فجر کی نماز بھی قضا ہوتی ہے. یہ کیا واقعات تھے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کیا جائے گا. لیکن محرم کا مہینہ اور یکم محرم کے حوالے سے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اس تاریخ میں اختلاف ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کا، تو میں سمجھتا ہوں ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ عمر کون تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام کون تھے. اسی لیے تو میں شور کرتا ہوں، ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا تھا. اس دن امت کے اور فطروں کے درمیان جو دروازہ اللہ نے بنایا تھا، اس دن وہ دروازہ ٹوٹ گیا تھا. اور تب سے لے کے آج تک امت کے اوپر صرف فتنے ہی فتنے. جس دن سے عمر نہیں ہے. اور صرف ایک بات ذکر کروں گا،
جس سے آپ حضرت عمر کی فراست اور آپ کی ذہانت اور آپ کی شان کا ذکر کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا یا آپ کو دیکھ کے شیطان کا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کائنات میں 3 لوگ ایسے دیکھے ہیں جو انتہائی ذہین اور فتین تھے. نمبر 1, عزیز مصر. جب اس نے بچے کو دیکھا چھوٹے سے, کہا اپنی بیوی کو اس کو ذرا دھیان سے اس کی پرورش کرنا, ناز و نیم کے ساتھ, اسے کوئی تکلیف نہ ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے. اتنا دور اندیش انسان, فائدہ دیا نا اس نے. یوسف پھر نبی بنے اور پھر ملک کو کتنا فائدہ ہوا. دوسرا وہ بی بی شعیب علیہ السلام کی بیٹی, جس نے حضرت موسیٰ کو ایک دفعہ دیکھا, ان کی امانت داری, ان کی دیانتداری, ان کی قوت کا اندازہ لگا کے واپس آ کے اپنے باپ کو کہا اگر کوئی نوکر ہی رکھنا ہے تو فلاں بندے کو رکھنا, امانت دار بھی ہے, حیا والا بھی ہے, طاقتور بھی ہے, یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں, اس کو آپ اپنا نوکر رکھ سکتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے. کتنا فائدہ ہوا, کتنی دور اندیش تھی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تیسرا انسان میں نے ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا ذہین انسان, اتنا فتین اور اتنا دور اندیش کہ جب آپ نے مرض الموت نے حضرت عمر کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا, آپ کا یہ انتخاب اور آپ کی یہ نامزد کرنا یہ اتنی فہم اور فراست والا معاملہ تھا کہ آپ سے ذہین انسان میں نے کو نہیں دیکھا. یعنی حضرت ابوبکر کی ذہانت اور فطانت اور آپ کی ذہن اور دور اندیشی کا اندازہ کس سے لگایا جا رہا ہے؟ جس نے حضرت عمر کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا کہ عمر خلافت کا اہل ہے, اس کو خلیفہ ہونا چاہیے. لیکن یہ اس کو سمجھ آئے گی جو حضرت عمر کو سمجھدار سمجھتا ہے. صحابہ تو سمجھتے, عبداللہ بن مسعود سمجھتے ہیں, لیکن جو صحابہ کو سمجھدار سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا آپ نے کچھ نہیں کرنا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ الا انہم ہم الصفہاء, یہ جو اس کو سمجھدار نہیں مانتا وہ خود کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف انسان جو بکر کو سمجھدار نہیں سمجھتا. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلافت پر آئے تو کیا بہاریں آئے, اور صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اور دین کو جو عزت ملی وہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد. اس سے پہلے ہمارا کیا حال ہوتا تھا بتا نہیں سکتے. جس دن عمر اسلام لے کے آیا ہمیں عزت مل گئی, شرف مل گیا, کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا. عمر کے ڈھیر سارے احسان ہیں دین پر, دین ہے ڈھیر سارے. رہا معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو آپ دیکھتے ہیں کمال کرتے ہو, آپ بات کرتے ہو اہل بیت کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ صحابی جب مرض الموت میں ہے, خنجر لگا اور آپ کو پتا چلا کہ اب بچنا نہیں ہے, تو صحابہ کہتے ہیں ایک شخص کو ہم نے دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ آخری وقت میں عمر کو مخاطب کر کہہ رہا تھا عمر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جتنی دفعہ یہ سنا ہے, میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے, میں آیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں ابو بکر عمر میرے ساتھ. یہ سارے معاملات سن کے پتا چلتا ہے کہ جنت میں بھی تو اور ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور محبتوں کی بات کرتے ہو, کمال کرتے ہو, لوگوں کو ذہن خراب کرتے ہو, شکوک و شبہات ڈالتے ہو, اور یہی شکوک و شبہات آپ نے اپنی نوجوان نسل سے نکالنے ہیں. حضرت صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو چھوڑ دیا ٹیوشن کے سہارے اور سوشل میڈیا کے سہارے, جاؤ دین سیکھو اور ہر اہرے گہرے نتو خیرے اور ہر فتنے باز سے جا کے دین کی باتیں سنو اور صحابہ کے مشاہرات کے بارے میں باتیں سنو. یہ آپ سے اللہ پوچھے گا, اور ابو بکر اور عمر بھی پوچھیں گے. داڑیاں سفید کر لی, دین کے علاوہ ہر چیز سکھائی, نہیں بتا سکے تو میری عدالت کا نہیں بتا سکے اور میری صداقت نہیں بتا سکتے, اور غنی پوچھے کہ میری حیا کا نہیں بتا سکے, اور تمہارے پاس اتنی دلیل نہیں تھی کہ بچوں کو یہ بتا سکو کہ ابو بکر عمر عثمان غاصب نہیں تھے, وہ صحابہ کے دشمن نہیں تھے, اور میرا ایمان ثابت نہیں کر سکے. یہ آپ سے اور مجھ سے بھی پوچھیں گے, اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کام کیا. لہٰذا اس حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھیں. ایک اعلان ہے, یونس سیکٹری صاحب ہیں ہماری مسجد کے انتظامیہ کمیٹی کے رکن ہیں, ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا. نماز جنازہ 5:30 بجے عصر کی نماز کے بعد گوڑا والے قبرستان میں ادا کی جائے گی. تمام احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں. دوسری بات, ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پچھلے اعلان کے بعد ہمارا ہاتھ تھاما اور ہمیں یقین دہانی کرائی کہ حضرت صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں برکت ڈالے جی, اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور آپ کو بہترین بدلہ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور یقیناً
وہ اس کا بدلہ دے گا اور آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہ انسان جو بخیل ہے وہ صرف پیچھے کی طرف ہے، اور ہر وہ انسان جو ہاتھ بڑھاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک سوال آیا تھا، بس اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہوں کہ محرم میں روزے کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، اور اس کے اندر 9، 10 دو روزے جو ہیں وہ 1 سال کا کفارہ ہے، یعنی 9 اور 10 کا روزہ 1 سال کا کفارہ، یا 9 کا یوم عاشور کا روزہ 10 محرم کا وہ 1 سال کا کفارہ۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے ہیں، اس میں روزے کا بہت بڑا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محرم کے روزے اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو مطابقت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ اور میری مثال، ایک غزوے پہ آپ جانے لگے، آپ نے حضرت علی کہا آپ یہاں رکیں، یہاں عورتیں اور بچے، کہا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ مجھے بھی چھوڑے جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، آپ اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، آپ اس وقت ہارون کی جگہ پہ ہیں، تو ہارون کون ہے؟ نبی، تو کیا ابو بکر سے شان زیادہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو کیا ابو بکر سے بڑھ جائیں گے؟ نہیں۔ تو بعض ایک اعمال کی فضیلت کو ثابت اور بعض اوقات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ رہا معاملہ روزے کا، تو جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ ہر عمل، اگر کوئی بھی عمل کیا جائے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، 10 دن کوئی عمل کیا جائے، اور روزہ ایک نیک عمل ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں روزے رکھیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس پورے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عمل کا کہا ہے، روزہ رکھو، ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو وہ سارے سال کے اعمال سے افضل ہے۔ اس پورے مہینے میں آپ نے صرف کس کو فوکس کیا؟ روزے رکھو، یعنی آپ سب سے زیادہ اس میں روزے کا اہتمام کرتے، لہٰذا ان 10 دنوں کو فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ان میں رکھے گئے روزے وہ باقی پورے سال کے تمام روزوں سے افضل ہیں، اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ 10 دن ہیں، یہ پورا مہینہ ہے، تو جب ایک انسان پورا مہینہ روزہ رکھے گا تو پھر اعمال کہاں پہنچیں گے؟ لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، ہمارے والدین کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔